بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل يبقى أحد من الموحدين في النار؟ قال: نعم، رجل في قعر جهنم ينادي بالحنان والمنان. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے یہ سوال پوچھا: اللہ کے رسول، کیا ایمان والوں میں سے بھی کوئی آدمی جہنم میں بچا ہوا رہ جائے گا؟ قال نعم، ارشاد فرمایا ہاں، جو انسان نافرمانیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ پاک کو ناراض کرتے ہیں، وہ ہیں تو مسلمان، ہیں تو مومن، لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جل رہے ہوں گے۔ اور ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی جہنم کی تہہ میں ہوگا اور وہ یا حنان یا منان کہہ کر اللہ پاک کو پکار رہا ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں۔ حنان کا معنی بے انتہا مہربان اور منان کا معنی بے انتہا احسان کرنے والا۔ یہ دو مبارک کلمات وہ ہیں جن کے متعلق احادیث میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ یہ اسم اعظم ہے۔ جو آدمی ان کلمات کو پڑھ کر دعا کرتا ہے، اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور ان کلمات کی تاثیر کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں اس روایت میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ آدمی حنان اور منان کہہ کر اللہ کو پکار رہا ہوگا۔ جبریل علیہ السلام اس کی آواز کو سنیں گے اور حضرت جبریل علیہ السلام اس آواز کو سن کر تعجب کریں گے کہ یہ آواز کسی مسلمان کی ہے، اور یہ ارشاد فرمائیں گے، بلکہ ارشاد فرمانے سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام کی کیفیت یہ ہو جائے گی کہ صبر نہیں ہو پائے گا۔ جب انسان کسی پریشان زدہ کی پکار کو سنتا ہے تو آدمی کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ یہی حال حضرت جبریل علیہ السلام کا بھی ہوگا۔ دوڑتے ہوئے جائیں گے، اللہ کے عرش کے سامنے جا کے سجدہ کریں گے، اور یہ اللہ پاک کے سامنے جب سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ اپنے سر کو اٹھائیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سر کو اٹھائیں گے اور پھر حضرت جبریل ارشاد فرمائیں گے کہ اے اللہ، میں نے ایک بہت تعجب خیز آواز سنی ہے، کوئی آدمی پریشان زدہ جہنم میں پڑا ہوا اور وہ اہل ایمان میں سے ہے، اب تک نہیں نکلا، چونکہ آخر میں اہل ایمان کو ایمان کی بنیاد پر نکال دیا جائے گا، لیکن یہ وہ آدمی ہوگا جس کے دل میں بہت تھوڑا ذرے برابر ایمان ہوگا۔ اور ارشاد فرمائیں گے حضرت جبریل، اے اللہ، میں نے ایسی آواز سنی ہے، جہنم کی تہہ سے آ رہی ہے، جو حنان اور منان کہہ کے پکار رہا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے، یا جبریل اذهب الی مالک، جہنم کے دروغہ کے پاس چلے جاؤ اور اس سے جا کے یوں کہو کہ جو بندہ یا حنان یا منان کہہ کر مجھے پکار رہا ہے اسے نکالو۔ چنانچہ حضرت جبریل پہنچیں گے جہنم کے دروازوں پر، دروازہ کھٹکھٹائیں گے، دروازہ کھولا جائے گا اور حضرت مالک جو جہنم کے دروغہ ہیں وہ پوچھیں گے کون؟ یہ بتائیں گے میں جبریل ہوں۔ پوچھیں گے کیسا آنا ہوا؟ کہا اس لیے آیا ہوں کہ اللہ پاک کا یہ پیغام ہے کہ جہنم کی تہہ میں ایک آدمی پڑا ہوا ہے جو حنان اور منان کہہ کر اللہ کو پکارتا ہے، اسے نکال کے لے آؤ۔ چنانچہ مالک جو جہنم کا دروغہ ہے وہ نیچے جائیں گے اور اسے تلاش کریں گے، لیکن وہ نہیں ملے گا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دروغہ جہنم، وہ مالک، وہ جہنم کے اندر موجود انسانوں کو ایسے پہچان رہا ہوگا جس طرح سے ماں اپنی اولاد کو پہچانتی ہے۔
لیکن آج انہیں نہیں پتہ چلے گا کہ یہ بندہ کہاں پڑا ہے، کس کنارے میں ہے، کس کونے میں ہے۔ چنانچہ وہ واپس آ کے حضرت جبریل سے کہیں گے کہ میں گیا جہنم میں دیکھا، لیکن جیسے ہی میں جہنم میں جاتا ہوں تو جہنم ایک زوردار سانس لیتی ہے، اور اس کی سانس کی وجہ سے لوہے، پتھر، انسان سب کے سب چمکنے لگتے ہیں۔ مجھے محسوس نہیں ہو پاتا کہ انسان کون سا ہے، لوہا کون سا ہے، پتھر کون سا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب ہوا پڑتی ہے آگ پر تو وہ روشن ہوتی ہے، انگارہ روشن ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے فرما رہے ہیں کہ وہ انگارے روشن ہو رہے ہیں، محسوس نہیں ہو رہا کہ پتھر کون سے ہیں، انسان کون سے ہیں، لوہے کون سے ہیں، سب ایک جان ہو گئے ہیں، سب کوئلہ بن چکے ہیں، جل جل کے یہ کیفیت ہو گئی ہے۔ لہٰذا مجھے نہیں محسوس ہو رہا، نہیں پتہ چل رہا کہ وہ کہاں پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبریل واپس آئیں گے اللہ کے دربار میں، پھر سجدہ ریز ہوں گے اور پھر اللہ پاک سے کہیں گے کہ یا اللہ میں گیا، مالک سے کہا، مالک بھی جہنم میں پہنچے، انہوں نے یوں کہا ہے کہ میں نے جہنم کا جو ہے وہ اندازہ کیا ہے، جا کر دیکھا ہے، مجھے بندہ یہ دستیاب نہیں ہوا، نہیں ملا۔ آواز مسلسل آ رہی ہے، یا حنان یا منان، اللہ کو پکار رہا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے اے جبریل جاؤ دوبارہ مالک کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے یہ کہو کہ یہ میرا بندہ جہنم کے فلاں تہ خانے میں پڑا ہوا ہے، فلاں کنارے میں ہے، فلاں کونے میں ہے، فلاں جگہ پر یہ پڑا ہوا ہے۔ پورا اس کا پتہ تفصیلی اللہ پاک بتائیں گے حضرت جبریل کو۔ حضرت جبریل آ کے مالک کو بتائیں گے، جہنم کے دروغے کو، اور جہنم کا دروغہ دوبارہ وہاں نیچے چلا جائے گا۔ فرمایا فیدخل مالکن، وہ جہنم کا فرشتہ دروغہ دوبارہ نیچے جائے گا، فیجدہ مطروحا منکوسا مشدودا، اسے پھینکا ہوا ایک جگہ پر وہ پائیں گے، الٹا پڑا ہوا، رسیوں اور زنجیروں سے جھکڑا ہوا، ناصیتہ الی قدمیہ، اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑا گیا اور قدموں کے ساتھ باندھ دیا گیا، ویداہ الی عنقہ، اور اس کے دونوں ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھ دیا گیا، واجتمعت علیہ الحیات والعقارب، سانپ اور بچھو اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کی عذابوں سے حفاظت فرمائے۔ فیجذبہ جذبۃ، ایک بار وہ دروغہ جہنم مالک اسے اٹھائیں گے اور جھاڑیں گے، جیسے کسی چیز کو آدمی اٹھا کے جھاڑتا ہے تاکہ مٹی وغیرہ گر جائے، حتی تسقط عنہ الحیات والعقارب، تو وہ بچھو اور سانپ جھڑنے شروع ہو جائیں گے۔ ثم یجذبہ جذبۃ اخری، پھر دوبارہ اسے جھاڑیں گے، حتی تنقطع منہ السلاسل والاغلال، کہ زنجیریں بھی اور طوق بھی ان سے جھڑنے لگ جائیں گے۔ ثم یخرجہ من النار، پھر اسے جہنم سے نکالا جائے گا، وہ مالک نکال کے لے آئیں گے۔ فیصیرہ فی ماء الحیات، اور ماء حیات، آب حیات میں اسے غوطہ دیا جائے گا۔ ویدفعہ الی جبریل، پھر حضرت جبریل کے سپرد کر دیا جائے گا۔ فیأخذہ بناصیتہ ویمدہ مدا، فمر بہ جبریل علی ملأ من الملائکۃ الا وهم یقولون اف اف لہذا العبد۔ فرمایا حضرت جبریل اس کو لیں گے اور اس کو پکڑیں گے، اور جہاں سے بھی گزریں گے، فرشتوں کی جس جماعت سے بھی گزریں گے، وہ یہ کہیں گے افسوس افسوس، اس بندے کا کیا حشر ہو گیا۔ حتی یصیر بین یدی عرش الرحمن ساجدا، یہاں تک کہ حضرت جبریل اللہ کے عرش کے سامنے لے آئیں گے اور حضرت جبریل آ کے سجدے میں پڑ جائیں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے ارفع راسک یا جبریل، جبریل سر اٹھاؤ۔ ویقول اللہ تبارک و تعالی عبدی الم اخلق بخلق حسن، اللہ پاک اس بندے کو مخاطب کر کے پوچھیں گے اے میرے بندے تو یہ بتا، تجھے اس سے اچھی حالت میں نے نہیں پیدا کیا تھا، نہیں پیدا کیا تھا۔ الم ارسل الیک رسولا، بتاؤ تیری طرف میں نے رسول نہیں بھیجے تھے، تجھے بتانے والا کوئی نہیں آیا تھا۔ الم یقرأ علیک کتابی، کیا میرا قرآن تیرے سامنے کسی نے نہیں پڑھا تھا؟ الم یأمرک وینہاک، کیا تجھے کسی نے نیکی کا حکم بھی نہیں دیا تھا؟ کیا تجھے کسی نے گناہ سے بھی نہیں روکا تھا؟
یہ سوال اللہ پاک اس بندے سے پوچھیں گے. کیا پوچھیں گے؟ بتاؤ تجھے میں نے اس سے اچھی حالت میں دنیا میں نہیں پیدا کیا تھا؟ کتنی اچھی صحت تجھے دی تھی، جوانی دی تھی، حسن دیا تھا، اس حسن کا تو نے کیا کیا ہے؟ تیرے پاس رسول نہیں آئے تھے بتانے کے لیے؟ تیرے پاس میری کتاب قرآن مجید نہیں ہے؟ روزانہ تو اس کی تلاوت نہیں کیا کرتا تھا؟ تجھے نہیں کہا جاتا تھا کہ اس کے اندر جو حلال چیزیں انہیں حلال سمجھو اور جو حرام ہیں انہیں حرام سمجھو؟ کیا تجھے کسی نے نیکی کا حکم بھی نہیں کیا؟ کیا تجھے کسی نے گناہ سے بھی کبھی نہیں روکا؟ اس دنیا میں تو ہر انسان کو نیکی کے بے شمار مواقع ملتے ہیں اور گناہوں سے بارہا سمجھایا جاتا ہے، روکا جاتا ہے. حتیٰ یقر العبد، یہاں تک کہ بندہ اقرار کرے گا، کہے گا یا اللہ یہ سب کچھ ہوا ہے، تو نے بہترین انداز سے مجھے بنایا، تو نے رسولوں کو میرے پاس بھیجا، تیرا کلام میرے پاس آیا، تیری طرف سے بندے آئے جو نیکیوں کا حکم کرتے رہے، گناہوں سے روکتے رہے. پھر اللہ پاک پوچھیں گے فَلِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا، پھر ایسا کیوں کیا تو نے؟ پھر تو نے نمازیں کیوں چھوڑی ہیں؟ پھر تو نے کیوں جھوٹ بولا ہے؟ پھر تو نے کیوں بد نظری کی ہے؟ پھر تو نے کیوں زنا کیا ہے؟ یہ سارے جرائم تو نے کیوں کیے ہیں جن جرائم کی وجہ سے یہ جہنم کی تہہ میں تو پڑا ہوا تھا؟ فیقول العبد، بندہ کہے گا یا رب ظلمت نفسی، اے اللہ بس ظلم ہو گیا میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. حتیٰ بقیت فی النار کذا وکذا خریفا، یہاں تک کہ سب سے آخر جہنم سے نکلنے والا میں ہوں، ایک طویل زمانہ میں پڑا رہا. لم اقطع رجائی منک، اے اللہ تیری امید سے، تیری جانب سے مغفرت کی امید سے میں مایوس پھر بھی نہیں تھا. یا رب دعوتک بالحنان والمنان، اے اللہ میں نے تیرے نام حنان اور منان کہہ کر تجھے پکارا. وَأَخْرَجْتَنِي بِفَضْلِكَ، اے اللہ تو نے اپنے فضل سے مجھے جہنم سے نکالا. فَارْحَمْنِي بِرَحْمَتِكَ، اے اللہ اپنی رحمت میں سے مجھے ڈھانپ دیجئے. فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے اشہدوا یا ملائکتی، اے ملائکہ گواہ رہو، بِأَنِّي رَحِمْتُهُ، میں نے اس بندے پر رحم کر لی ہے اور اسے میں نے جنت میں داخل کر دیا ہے. میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک کے مبارک ناموں سے حنان اور منان دو بڑے مبارک نام ہیں. جب بھی ہم دعائیں مانگیں اس دنیا میں تو ان لفظوں کے ساتھ اللہ پاک سے دعا مانگا کریں، دعا قبول ہوتی ہے. دوسری بات یہ پتہ چلی ہے کہ صرف ایمان وہ باعث نجات نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی ہوں گے تو نجات ہوگی. تیسری بات یہ پتہ چلی ہے کہ طویل عرصہ جہنم میں رہ کر ایمان والے جہنم سے نکال دیے جائیں گے، اس لیے کہ ایمان ہے. اعمال صالحہ نہیں کیے، نمازیں نہیں پڑھی، گناہ کرتے رہے، لیکن یہ حالات اور یہ عذاب جو آپ نے سنے ہیں، سانپ اور بچھو چمٹے ہوئے ہوں گے، کیفیت جل کے یہ ہو جائے گی کہ راکھ ہو جائے گا، کوئلے کی طرح ہو جائے گا، پتھر لوہے میں اور اس انسان میں فرق نہیں ہوگا. یہ کیفیت ہوگی کہ دروغہ جہنم کے لیے بھی پہچان کرنا مشکل ہو جائے گی کہ یہ بندہ کہاں ہے، کہاں سے اللہ پاک کو پکار رہا ہے. تو اس لیے میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، بس وہ جہنم بہت بڑی دہکتی ہوئی آگ ہے، بہت بڑی دہکتی ہوئی آگ ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر یہ لوگ جنت الفردوس کو دیکھ لیں، اللہ پاک نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھ سے، اپنی قدرت سے تیار فرمایا ہے، اگر یہ جنت الفردوس کو دیکھ لیں اور جہنم کے عذابوں کو یہ لوگ سن لیں اور دیکھ لیں تو فرمایا یہ آنسوؤں کی جگہ پر خون نکلنے لگے، خون بہہ پڑے، پیپ بہہ پڑے، اس قدر روئیں کہ اللہ پاک نے بڑے بڑے عذاب تیار کر کے رکھے ہیں. اور اہل ایمان کے لیے، اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے بڑی بڑی رحمتیں بھی تیار کر کے رکھی ہیں. اس لیے درخواست ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے. میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، ہم وہ آخرت کی آگ نہیں سہ سکتے، ہم نہیں برداشت کر سکتے. یہ دنیا کی ذرہ سی آگ ہم نہیں برداشت کر پاتے. ذرا سا گرم برتن ہاتھ
ہاتھ میں آ جاتا ہے تو ہماری حالت دوسری ہو جاتی ہے، منہ میں ذرا سا گرم پانی چلا جاتا ہے، چائے گرم چلی جاتی ہے، گرم لقمہ چلا جاتا ہے، ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ تو جس کا وہاں پینا اور کھانا سارا آگ ہی آگ ہوگا، اس پر کیا بیتے گی، کیا گزرے گی۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فما اصبرہم علی النار، کیسے لوگ ہیں، انہوں نے جہنم پر کیوں صبر کیا ہوا ہے؟ انہیں اندازہ نہیں ہے کہ جہنم کتنی ہولناک ہے، کتنی اس کے اندر دہشت ہے، کتنے اس کے عذاب ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک سے مانگتے بھی رہا کریں کہ اللہ پاک اس جہنم اور اس کے عذابوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔